دوستو آج میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں جنوب مشرقی یورپ میں واقع ملک سربیا کی۔ دوستو سربیا یورپ کا ایک خود مختار ملک ہے۔ اس کا مکمل نام سربیا جمہوریہ ہے، لیکن دوستو 1963 تک اس کا سرکاری نام سربیا سوسائٹی جمہوریہ تھا۔ سربیا کا پرچم 3 مختلف رنگوں سرخ نیلے اور سفید رنگ پر مشتمل ہے۔ پرچم کی موجودہ شکل 11 نومبر 2010 کو سرکاری طور پر قبول کی گئی۔ سربیا کا کل رقبہ 88,361 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا میں 113ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کی کل آبادی 70,58,322 افراد پر مشتمل ہے اور یہ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 104 نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ بیلگریڈ سربیا کا دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ جنوب مشرقی یورپ کے سب سے قدیم شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر سربیا کی تاریخ میں جان کر دیکھا جائے تو اس میں آثار قدیمہ کے واضح ثبوت موجود نہیں، لیکن ایک انسانی جبڑے کا ٹکڑا ملا ہے جس کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا جاتا تھا کہ یہ تقریباً 397 سے 525 سال پہلے کے کسی انسان کا ہے۔ دوستو رومن شہنشاہوں میں سے ایک شہنشاہ اسی سربیا کے علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ 1166 سے 1371 کے درمیان ایک سربی خاندان نماجکی نے ان صدیوں کے دوران اس سلطنت کو وسیع پیمانے پر وسعت دی۔ سربیا میں لڑی جانے والی جنگ بلکان کے درمیان سلطنت عثمانیہ کو شکست دی۔ 1912 میں بہت سے یورپی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اپنی سرحدیں راشکا اور کوسوو تک وسیع کر دیں۔ سربیا نے صرف 2 سالوں میں اپنے علاقوں کو 80% اور ان میں آبادی کی شرح کو 50% تک بڑھا کر ایک منفرد مثال قائم کی۔ عالمی جنگ کے دوران بھی سربیا کو اس جنگ کا سامنا کرنا پڑا جس میں تقریباً 20,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 28 جون 1914 کو آسٹرین اور ہنگری کی طرف سے سربیا کے خلاف لڑے جانے والی جنگ میں روس نے سربیا کے اتحادی ہونے کے ناطے بھرپور ساتھ دیا۔ سربیا کا سب سے لمبا دریا دریائے ڈینوب ہے جس کی لمبائی تقریباً 587.35 کلومیٹر ہے۔ سربیا کی زاگرب جھیل جو 163 مربع کلومیٹر پر محیط ہے اسی دریا کے قریب واقع ہے۔ سربیا کی سب سے بلند چوٹی کوروروو ہے جس کی اونچائی 7,116 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ موسمی لحاظ سے ملک میں اپریل سے جون جولائی تک موسم گرم اور خشک ہوتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں بہت زیادہ برف باری بھی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سربیا یورپی ممالک میں سے ایک ملک ہے جسے قدرتی آفات کا اکثر سامنا اور خطرہ رہتا ہے۔ ان میں زلزلہ، سیلاب اور طوفان قابل ذکر ہے۔ سربیا کے سینٹرل ایریا کو سیلاب سے سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً 500 بڑے دیہات اور تقریباً 16,000 مربع کلومیٹر کا رقبہ اس خطرے کی زد میں رہتا ہے اور تقریباً 1.5 ملین یورو کا نقصان ہوا تھا۔ سربیا کے جنگلات کا کل رقبہ 2,252 ہیکٹر ہے جس میں سے 1,154 ہیکٹر حکومت کی ملکیت ہے اور 1,058 ہیکٹر عام شہریوں کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ ان جنگلات میں اون، بخار، پاون اور فرج کے درختوں کی اقسام موجود ہیں۔ سربیا میں زیادہ جنگلات ہونے کی وجہ سے یہاں پر بیڑیوں، لینکس، بالوں اور لومڑیوں سمیت ملک میں تقریباً 17 اقسام کے سانپ بھی پائے جاتے ہیں، جن میں 8 نسلیں ایسی ہیں جو دنیا میں انتہائی خطرناک تصور کی جاتی ہیں۔ صرف یہی نہیں، سربیا میں تقریباً 380 نسلیں پرندوں کی بھی ہیں، جن میں سے تقریباً 300 نسلیں یہاں کے صرف چند مربع کلومیٹر کے علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ سربیا میں 1835 کے دوران بنایا جانے والا آئین یورپ کے علاوہ دنیا میں سب سے زیادہ لبرل اور ترقی پسند آئین سمجھا جاتا ہے۔ سربیا کا موجودہ آئین 2006 میں مونٹینیگرو کی آزادی ریفرینڈم کے بعد اپنایا گیا ہے۔ سربیا میں صدارتی دورانیہ 5 سال ہے۔ صدر کے علاوہ وزیر اعظم کا عہدہ ہے جسے پارلیمنٹ منتخب کرتی ہے۔ 2017 کے انتخاب میں ملک کے نئے صدر نوویڈور منتخب ہوئے۔ حکومت وزیر اعظم اور کابینہ پر منحصر ہوتی ہے۔ حکومت کا اولین کام ملکی سلامتی، قانون ساز ملکی اور غیر ملکی پالیسیوں پر عمل درآمد کروانا ہے۔ سربیا کی 3 بڑی سیاسی پارٹیاں سربیا پروگریسو پارٹی، بائیں بازو کی سوشلسٹ پارٹی اور سربی ریڈیکل پارٹی بڑی جماعتوں میں شامل ہے۔ سربیا کو بین الاقوامی سطح پر دیکھا جائے تو اس کے بہت سے ممالک سے اچھے اور دوستانہ تعلقات قائم ہیں۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق سربیا میں 65 غیر ملکی سفارت خانے اور 3 بین الاقوامی کونسل خانے موجود ہیں جو ایک اچھے تعلق کی مثال پیش کرتے ہیں۔ سربیا نے 29 اپریل 2008 کو ایسوسی ایشن کے معاہدے پر دستخط کر کے یورپی یونین میں شمولیت کے لیے کوششیں شروع کی۔ 22 دسمبر 2009 کو سرکاری طور پر یورپی یونین میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے درخواست دائر کی۔ 1 مارچ 2012 کو آخر یہ یورپی یونین کا ممبر بننے میں کامیاب ہو گیا اور اسے 2025 تک یورپی یونین کا ممبر قبول کر لیا گیا۔ 27 فروری 2008 میں کوسوو نے اپنی آزادی کا اعلان کیا جسے کچھ ممالک نے خوشی سے قبول کیا اور بہت سے ممالک نے اس کی مخالفت بھی کی۔ سربیا نے اس آزادی کے رد عمل پر کوسوو کے حامی ممالک سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ سربیا کی دفاعی افواج میں آرمی اور ایئر فورس شامل ہے۔ سربیا نے اپنے دفاعی بجٹ میں اپنی کل آمدنی کا 1.4% یعنی $503 بلین رکھا ہے۔ سربیا اجتماعی سیکیورٹی مشن کارکن ہونے کے ناطے
सर्बिया ने लबनान, कब्रस, आइवरी कोस्ट और लाइबेरिया में अमन इस्तेहकाम के लिए काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी। सर्बिया दफाई साजोसामान बरामद करने वाले ममालिक में से एक है। इसकी दफाई बरामदात 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक $480 मिलियन रिकॉर्ड की गई है। सर्बिया दुनिया भर में खास तौर पर मशरक वस्ती अफ्रीका, जनूब मशरकी एशिया और शुमाली अमेरिका में जंगी सामान बरामद करने वाले ममालिक में शुमार होता है। सर्बिया के 2 खुद मुख्तार सूबे शुमाल में वजवाडिना और जनूब में कोसोवो टू हेज है और बाकी मरकजी सर्बिया के इलाके शुमार किए जाते हैं। सर्बिया मजहबी आज़ादी के लिहाज से एक सेकुलर रियासत का दर्जा रखती है। सर्बिया में सबसे ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत के पैरोकार शामिल हैं, जो कुल आबादी का 84% है। इसके अलावा दीगर ईसाई कम्यूनिटी में रोमानियात, विचित मकदोनिया और बल्गारिया शामिल है। मुल्क में प्रोटेस्टेंट मजहब को मानने वाले 1% यूनानी कैथोलिक और 0.37% मुसलमान कुल आबादी का 3% होने के नाते मुल्क का तीसरा सबसे बड़ा मजहब है, जबकि रोमानिया कैथोलिक 6% के साथ दूसरे नंबर पर शुमार होने वाला मजहब है। सर्बिया जुबान मुल्क की सरकारी जुबान है, जो कुल आबादी के 88% लोग इस्तेमाल करते हैं। सर्बिया को बढ़ती हुई मईशत का हामिल मुल्क है। IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में सर्बिया की GDP $112.447 बिलियन रिकॉर्ड की गई। मुल्क की मरकजी और सबसे बड़ी बैंक नेशनल बैंक ऑफ सर्बिया है। बेलग्रेड स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की वाद एक्सचेंज मार्केट है। मुल्क में कुछ अर्सा तक इक्तिसादी बहरान होने की वजह से अवामी कर्जा 2 गुना से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन 2012 में बेहतरी आने की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी भी आसान हुई। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर आम आदमी की औसत आमदन 47,575 सर्बियन दिनार यानी $480 है, जो पाकिस्तानी 57,600 रुपये बनती है। सर्बिया की GDP $112.447 बिलियन है। इसकी करेंसी सर्बियन दिनार है, जो पाकिस्तानी 1.18 रुपये के बराबर है। सर्बिया की इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाने की प्रोसेसिंग, दवा साजी और कपड़े की इंडस्ट्री शामिल है। इसके अलावा मुल्क में कानकुनी की सनत काफ़ी हद तक मजबूत है। सर्बिया में कोयले के ज़खायर यूरोप में 27वें बड़े ज़खायर में शुमार होते हैं और तांबे के ज़खायर यूरोप के तीसरे बड़े ज़खायर हैं। फूड इंडस्ट्री में पेप्सी, नेस्ले खानों की प्रोसेसिंग, कोका कोला नवासात और कार्सनबर्ग मशरूबात की अहम मसनूआत शामिल हैं। इसके अलावा 9.1 मिलियन लोग सेल फोन से मुंसलिक हैं। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले सार्फिन में 4.2 मिलियन अफराद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क में सबसे बड़ा नेटवर्क टेलीनार शुमार किया जाता है। सर्बिया का कॉलिंग कोड +381 और डोमेन नेम .cp5 और .rs है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।